آیت 98 پر ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تو حج کی مزید کچھ تفصیلات یہاں پر ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا، تو یعنی کہ جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو کیا وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ جاہلیت کے دور میں بھی وہاں پر کچھ بازار تھے جو کہ اسلام کے بعد بھی وہاں موجود تھے، اقاضہ، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ سارے جاہلیت کے بازار تھے۔ تو اب مسلمان ہو کر جب حج کے لیے گئے، کیونکہ جاہلیت میں یہ حج کے وقت جاتے تھے حاجی جو ہر طرف سے آتے تھے، تو وہ یہاں پر تجارت ہوتی تھی، لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اب مسلمان جب پہلی بار حج کے لیے گئے تو اب محسوس ہوا ان کو کہ اب تو ہم کوئی ایسا تجارت کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ خرید و فروخت کرنا ممنوع نہیں ہے حج کے دوران، مگر ظاہری بات ہے کہ انسان کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں وہاں جا کر وہ خرید و فروخت کروں گا اور مال کماؤں گا، تجارت کروں گا۔ جب انسان جاتا ہے تو اس کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن اپنے مناسک اگر وہ اچھی طرح سے کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تو اس دوران اگر اس ساتھ ساتھ اگر تھوڑا بہت یہ کام بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اور بلکہ کچھ پیسے بھی اگر کما لیتا ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے یہ۔ اصل بات انسان کی اپنی نیت ہے کہ وہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ تو دیکھیں حج کی تفصیل یہ ہے کہ انسان 8 ذوالحج کو احرام باندھ کے مکہ سے نکلتا ہے، اور پھر وہ مینا کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مینا میں جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے لیے نکلا جاتا ہے، اور پھر مینا میں پہنچ کر 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یعنی 9 ذی الحج کی فجر، یہ ساری نمازیں مینا میں ادا ہوتی ہیں۔ وہاں سے انسان حج کے دن 9 ذی الحج کو عرفات میں جایا جاتا ہے۔ تو سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کرنا لازمی ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ وقوف سے مطلب وہاں ٹھہرنا، عرفات میں کے میدان میں ٹھہرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے، یعنی اس کو اہمیت دی کہ یہی اصل حج ہے۔ تو اگر کوئی انسان حج کی نیت سے جاتا ہے اور عرفات نہیں جا پاتا، یا یہ جو مقررہ وقت ہے اس دوران عرفات نہیں جاتا، تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو حج عرفات کے بعد مزدلفہ جو ہے وہ مزدلفہ میں جایا جاتا ہے۔ یہ مشعر الحرام جو ہے یہ اصل میں مقصد مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انسان مزدلفہ میں آنے کے بعد انسان جو ہے وہ رات بسر کرتے ہیں مزدلفہ میں، اور فجر کی نماز اس دن اندھیرے میں بہت ارلی وقت میں فجر کی نماز کا جو پہلا وقت، اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، پھر سورج طلوع ہونے کے قریب تک اللہ سبحانہ ذکر الہی میں وقت گزارتے ہیں حاجی۔ سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے 10 ذی الحج کا، جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ مینا میں واپس آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اذکروا کما ہداکم، تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہدایت دی اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ اس بات کا کیا مقصد ہے کہ فمن قبلہ لمن الضالین، یعنی کہ حج کا جو رسومات تھی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تھی، اور مشرکین حج کرتے تھے، لیکن ان کے شرک میں، ان کے جو شرکیہ انداز میں حج کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تلبیہ بھی پکارتے تھے، مگر وہ تلبیہ اس طرح پکارتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا
لکا تملکہ وما ملک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ یہ کہ ایک شریک جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے اور خود وہ مالک نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے شرکیہ انداز میں تلبیہ کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کی صحیح ہدایت دی کہ تلبیہ جو ہے وہ شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا وہ اس طرح سے تلبیہ پکارنا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ پھر تم اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے حد اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو عرفات کا جو میدان ہے وہ حرم کے حدود سے باہر ہے۔ تو جاہلیت کے دور میں قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑے افضل سمجھتے تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، یعنی عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ حج جب کرتے تھے تو مزدلفہ تک ہی جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ان کی اب چونکہ اسلام میں ان کو حج جو ہے وہ کرنے میں عرفات جانا ضروری ہے، اور جس طرح سارے لوگ عرفات جاتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اور لوگ اور حاجی تو عرفات جاتے تھے باہر سے آنے والے، مگر قریش جو تھے وہ نہیں جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور وہ حرم کی حدود سے خود باہر نہیں جاتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ سارے لوگ جہاں جاتے ہیں عرفات میں تو سب کو ہی جانا ہوگا وہاں پر، اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَآبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اور اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرو۔ تو یہاں پر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ جہالت کے دور میں جب لوگ حج کرتے تھے تو حج کے جب مناسک پورے کر لینے کے بعد وہ مینا میں جاتے تھے، یعنی 10 ذی الحج کے بعد مینا کا جو وقت ہوتا تھا وہ اس میں وہ میلے لگاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے، اور اس پر اپنے آبا و اجداد کے باتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اصلاح فرمائی کہ نہیں، جب حج کے مناسک پورے ہو جائے، اب 11 ذی الحج کو جب انسان جب حاجی مینا میں ہوتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا ہے، دعا اور اذکار میں وقت گزارنا ہے۔ اب دعا کا جب ذکر آیا تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سارا دھیان صرف دنیا پر ہوتا ہے، تو ایون جب حج کے لیے جاتے ہیں تب بھی وہ دعا کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، اور اس میں ان کو آخرت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، آخرت کی کوئی دعا نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا آیت 2:1 میں کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے جو کوئی ایسا کہتا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو یہ جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر مانگا کرتے تھے، اور اب بھی ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے جب طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم دنیا بھی مانگیں، دنیا کے فائدے بھی اللہ سے مانگیں، اور ہم آخرت کے فائدے بھی مانگیں۔ تو گویا کہ اسلام ایسا دین ہے جو کہ ہمیں دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمت دنیا میں رکھی ہے
ہمیں ان سے بھی ان کو مانگنا بھی پسندیدہ ہے کہ انسان اچھی دنیا مانگے اپنے لیے، دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگے، اور پھر آخرت کے لیے بھی اچھا اجر مانگے۔ تو دنیا کے لحاظ سے جو اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو انسان اپنے لیے اچھا رزق مانگ سکتا ہے، اپنے لیے اپنا شوہر اور بیوی، اچھے شوہر اور بیوی کی دعا مانگ سکتا ہے، اچھی اولاد، نیک اولاد کی دعا مانگ سکتا ہے، یعنی ہر دنیا کی تمام نعمتوں میں کچھ بھی مانگنا جائز ہے، جب بس یہ کہ کوئی ایسی حرام چیزیں کی خواہش نہ مانگے انسان۔ اور آخرت میں آخرت کی بھلائیوں کا جب انسان سوچے تو اس کو آخرت میں آسان حساب، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت میں آسانی کرے، قبر کے فتنے میں آسانی کرے، اور ہمارے لیے ثابت قدمی عطا کرے، لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے، اور قبر میں بھی ہمیں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی کرے، پھر حساب آسان کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس نصیب کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے۔ تو گویا اس قسم کی دعائیں انسان کو مانگنی چاہیے، مگر دنیا اسلام ہمیں دنیا کو چھوڑ دینے، ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ رہبانیت اور جو انسان تصوف پر چلا جاتا ہے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس قسم کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسلام بہت ہی بیلنس دین ہے، جس میں ہمیں اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے اور آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے۔ ہاں، البتہ ہمیں دنیا کے کسی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے، بس یہ ضروری ہے، کیونکہ آخرت کو ترجیح دینا اس لحاظ سے کہ دنیا کی ہر نعمت ہم اللہ کے حلال اور جائز طریقے سے اس کو حاصل کریں۔ پھر عذاب سے بچانے کی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور سے دعا مانگی کہ عذاب سے بچائے، کیونکہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وقتی طور پر جہنم میں بھی داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہلکی سی بھی گرمی بھی نہ محسوس ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں، تو یہ بہترین انجام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یعنی دنیا میں بھی اللہ ان کو نعمتیں دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب کرے گا تو ان کی یہ دعا ان کو کام آئے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو اب یہاں پر اب حج کے جو ایام اشراق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عرفات کا دن مکمل ہو گیا، اب جو ہے مینا میں 11، 12 اور 13 ذوالحج جو حاجی وہاں وقت گزارتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ تکبیرات کی کثرت کرے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات کہا کرتے تھے، نماز کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے، اور بازار میں ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جیسے یہ 3 دن ہیں، 11، 12، 13، لیکن کسی کسی وجہ سے کسی انسان کو جلدی نکلنا پڑ جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ 11 اور 12 کا دن پورا کر کے نکل جائے، 13ویں ذی الحج کو وہاں نہ رک سکے تو حرج نہیں ہے، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے اور اس نے اخلاص کے ساتھ تمام حج کے مناسک انجام دیے ہیں، اور اس کو وہ ایک بیزاری سے نہیں بھاگ رہا، بلکہ کسی بھی کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ دن جو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر کسی وجہ سے اس کو مختصر کرنا ہے تو ایک دن پہلے نکل سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ حج کے دوران اور تمام زندگی میں انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ پھر چونکہ یہاں پر حج میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حج کا جو جمع ہونا ہے وہ ایک طرح سے حشر کی یاد دلاتا ہے، جو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سب کو جمع ہونا، یہ بات انسان یاد رکھے۔ تو انشاءاللہ یہ حج کے تمام احکامات یہاں پورے ہوتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس کی بھی حج فرض حج نہیں ہوئی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ حج اپنے پوری کر لے، اور جنہوں نے حج کی اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کا بار بار جانے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب کرے، آمین۔